الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایتی محبتوں عزتوں اور چاہتوں کے لائق مسند صدارت پر تشریف فرما حضور قمر الملت حضور پیر سید خورشید حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی اور استاد الحکماء حکیم پیر عبدالجلیل نوری جماعتی اور دیگر علماء کرام اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات تھوڑے تھوڑے آکے تشریف لے آئے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر میں تمہارے آباء و اجداد تمہاری اولاد تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال و دولت جو تم نے کمائے ہیں اور وہ کاروبار جن کا اندیشہ کرتے ہو جس کے نقصانات کا اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو اگر تمہیں زیادہ پیارے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی 8 چیزوں کو بیان فرمایا جس میں انسان کو جس سے فطرتاً محبت ہوتی ہے یعنی والدین اگر انسان عمر کے کسی بھی تقاضے میں پہنچ جائے اپنے والدین کو یاد کرے بے شک والدین حق کو دنیا سے گئے ہوئے کئی سال گزر جائیں ہم بے اختیار آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگتے ہیں جب اپنی اولاد کو انسان یاد کرتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے اور اسی طرح دیگر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے بیان فرمایا اور اس کے برعکس دوسری 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بیان فرمائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیان فرمائی اور دوسری چیز بیان فرمائی کہ اللہ کی راہ میں جہاد اگر تم ان چیزوں کو تمہاری محبت کا مقابلہ ان 3 چیزوں کے ساتھ ہو جائے تمہاری کائنات کی ہر چیز جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کا مقابلہ ایسی چیزوں کے ساتھ ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد، اگر تمہاری محبت کا مقابلہ ان چیزوں سے ہو جائے تو ان چیزوں کو پائے حقارت سے ٹھکراتے ہوئے تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا ہوگا، تب تم سچے مومن بنو گے، تب تم کامل انسان بنو گے، تب تمہارا ٹھکانہ جنت بنے گا۔ سامعین عزیز وقار، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو بیان فرمایا جن کے ساتھ انسان کو فطرتاً محبت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ تمام جہان کے انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگو۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا میں اپنے کندھوں کے درمیان یعنی اپنی جان سے، جان کے علاوہ آپ سے محبت کرتا ہوں، کائنات کی ہر چیز سے آپ کو عزیز رکھتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی تک تم کامل مومن نہیں بنے۔ کون عمر؟ جن کو دیکھ کر شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کون عمر؟ وہ عمر جن کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کسی کا نبی ہونا ثابت ہوتا تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن میرے بعد نبی ہونا کسی کا ثابت نہیں کیونکہ میں آخری نبی ہوں۔ وہ عمر فرما رہے ہیں اگر یا رسول اللہ اگر میں اپنی جان کے علاوہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ عمر تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی جان سے بڑھ کے، اور فرمایا کوئی انسان بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اللہ کی قسم اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کے عزیز جانتا ہوں۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر اب تم کامل مومن بنے ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے کس طرح محبت فرماتے، اپنی چیز کو، اپنی جان کو، اپنی کائنات کی ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے نشاور کر دیتے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم میں سے کوئی بھی میرے کسی صحابی کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور ایک اور حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو بھی اس میں سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ایسی مثال قائم فرمائی اور ایسا مثال دے کے سمجھایا کہ صحابہ کرام، کیونکہ پہلے دور میں لوگ سفر کرتے تھے، اس زمانے میں لوگ بحری جہاز پہ سفر کرتے تھے تو ریڈار سسٹم تو تھا نہیں کہ ریڈار کو دیکھ کے سفر کیا جاتا، لوگ ستاروں کو دیکھتے آسمان پر اور ستارے کے نشانی لگا کر لوگ اپنے سفر کو پورا کرتے۔ اب اگر دیکھا جائے کشتی انسان کے پاس ہو اور آسمان پہ ستارے نہ چمک رہے ہوں، بادل ہوں، تو انسان اپنا سفر مکمل نہیں کر سکتا، اور اسی طرح اگر تارے ہوں اور کشتی نہ ہوں تو انسان اپنا تب بھی سفر نہیں مکمل کر سکتا۔ آج عقیدے کو، اہل سنت کے عقیدے کو بگاڑا جا رہا ہے، کبھی تو اہل بیت کی محبت کا بہانہ بنا کر صحابہ کرام سے جدا کیا جا رہا ہے، کبھی صحابہ کرام کی محبت کو لگا کر اہل بیت سے دور کیا جا رہا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایسا اصول بیان فرما دیا اور حدیث بیان فرمائی کہ ان دونوں سے تم جدا نہیں ہو سکتے، جب بھی تمہیں عمل کرنا ہوگا تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو دیکھ کے کرنا ہوگا اور ان دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان تمام مل کر غزوہ خندق میں خندق کھود رہے ہیں، اور تمام اس زمانے میں لوگوں کے پاس بھوک کی بہت شدت تھی، لوگوں کے پاس مال بہت کم تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، ان کی سوچ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کو کیسے پہچانتے تھے، کیسے جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور بھوک کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھ
دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غمخوار نبی علیہ السلام نے اپنے شکم مبارک سے چادر ہٹائی، کیا دیکھا صحابہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا، بھاگ کر گھر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ عمر گھر میں کھانے کے لیے صرف چند سیر جو اور بکری کا بچہ ہے۔ آپ اسے ذبح کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ کھانا پکاؤ، اور خود چپکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے لیے اور چند لوگوں کے لیے میں نے کھانے کا انتظام فرمایا ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ سنا تو اعلان فرما دیا کہ آج سب لوگ جابر کے گھر کھانا کھائیں گے۔ تمام لوگ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور تمام لوگوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دیا، یہاں تک کہ تمام غزوے کے لوگوں نے کھایا، تمام مجاہدین نے کھایا، آپ کے رشتہ داروں نے کھایا، اور کھانا پھر بھی کم نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس واقعہ کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ بڑا دلچسپ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب دعوت کی جا رہی تھی تو آپ کے ننھے شہزادے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ننھے شہزادے بھی تھے، وہ دیکھ رہے تھے منظر، بکری کے بچے کا ذبح ہونے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ تو ایک بچے نے اپنے بھائی کو بتایا کہ بابا نے بکری کا بچہ ذبح کیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیسے ذبح کیا ہے؟ اس نے چھری چلائی اور بھائی کے گلے پہ چل گئی۔ اس نے بھائی کو تڑپتا دیکھ کے گھبرا گیا اور بھاگا اور چھت سے گرا اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ 2 ننھے شہزادے شہید ہو جاتے ہیں، لیکن صحابہ کی محبت اور ان کا عقیدہ دیکھیے کہ اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے چپکے سے کمرے میں لٹا دیتے ہیں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت خراب نہ ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا غیب کا علم عطا فرمایا، ہر چیز کو سرکار جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر بیٹوں کو بھی بلاؤ، مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ بیٹو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ بیٹے صرف زندہ نہ ہوئے، نہ صرف زندہ ہوئے بلکہ درود و سلام پڑھتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ بچوں کا بکری کا بچہ ذبح ہو گیا ہے تو حضور نے ہڈیوں کے اوپر ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ بکری کا بچہ بھی زندہ ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کے عمل کو دیکھیے کہ آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے، اور اس آیت کے صحیح مصداق اور اس پہ عمل کرنے والے نظر آ رہے ہیں کہ اپنا بچے کس کو، اپنی اولاد جن کی بچے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اولاد کی محبت کتنی پیاری ہے، لیکن آپ کے بچے شہید ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کی پرواہ نہیں، صرف حضور علیہ السلام کی محبت میں، حضور کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں اور اپنا مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، حضرت عثمان، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو تبلیغ فرمائی اور جہاد کے لیے حکم دیا، صحابہ اکرام اپنا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 40,000 دینار پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا اثاثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں اور دیواروں پہ ہاتھ مارتے ہیں کہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے، لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اے صدیق، کیا تو نے گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ صحابی رسول خلیفہ اول کا عقیدہ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کافی ہیں۔ آج بڑی سخت ضرورت ہے، لوگ آج کیونکہ پچھلے دنوں ایک واقعہ سنا، بڑا دکھ ہوا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین اور اہل سنت کے کافی مجاہدین کو شہید کر دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلمانوں کو کیوں شہید کر دیا جا رہا ہے؟ کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، کیا اس وجہ یہ وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں
नहीं देखा। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, सीरत को पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि सहाबा किराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किस तरह मोहब्बत करते। हुज़ूर सहाबा की सीरत को देखें तो पता चलेगा कि ख़त्म नबूवत का मसला कितना ही पेचीदा है, इस मसले पे कितना ही लोगों को जानना ज़रूरी है। आज कुफार अगर हम पे हमले कर रहे हैं, अगर तागूती ताकतें हम पे हमले कर रही हैं, साजिशें कर रही हैं इस्लाम को मिटाने की, कभी औरतें खड़ी हो जाती हैं कि हमें हमारा जिस्म हमारी मर्जी, कभी इस मुल्क में हुक्मरान नाल खड़े हो जाते हैं, कभी तरह तरह की इस्लाम के खिलाफ बगावतें की जा रही है। इसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि मुसलमान कमज़ोर हो चुका है, और इसकी वजह सिर्फ ये है कमज़ोर होने की कि हमने सीरत मुस्तफ़ा को छोड़ दी है, हम मुस्तहबात पे लगे हुए हैं, हमने फ़राइज़ को छोड़ दिया है। हमारे अहले सुन्नत के लोग, अभी महफिल होगी, कई लोग भाग जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, बहाना बनाएंगे कि हमने इधर जाना जी, आए 1 मिनट के लिए। लेकिन नमाज बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरों को देख ले, वो नमाज की पाबंदी कर रहे हैं लेकिन इसके मुस्तफ़ा से खाली है। कोई सहाबा को लड़ा रहा है, कोई अहले बैत को लड़ा रहा है, अकीदे को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी वजह सिर्फ हम लोग हैं। जब तक हम आम इंसान, आम लोग ही इस पर अमल नहीं करेंगे, सहाबा की सीरत को नहीं पढ़ेंगे, अहले बैत की मोहब्बत को नहीं पढ़ेंगे, तो हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। और एक हदीस पाक याद आ रही है, क्योंकि ख्वातीन भी तशरीफ़ फरमा है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। क्या देखती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे हैं, आँख की रीश मुबारक तर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिदा का अमी वाबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर आप किस वजह से रो रहे हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं मेराज के वाक़यात को देखकर याद करके रो रहा हूँ। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं कि बाबा आपने वहाँ पे क्या देखा? हुज़ूर फरमाते हैं कि मैंने अपनी उम्मत की औरतों को देखा। पूछा गया क्या देखा? फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत को देखा, औरतों को देखा कि उनको उनके बालों से बांधा गया है और उनके दिमाग खोल रहे हैं, उबल रहे हैं, और औरतों को लटका दिया गया है। अर्ज़ दी गई किस वजह से? फरमाया कि ये औरतें अपने बाल खुले छोड़कर बाहर घूमा करती थी, ना महरम लोग इनके बालों को देखते थे, इस वजह से इन्हें ये अजाब दिया जा रहा है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने उम्मत की औरतों को देखा कि उनके पेशानियों को, उनके पाँव को बांधा गया है उनकी पेशानियों के साथ, और उन्हें सांप खा रहे हैं, बिच्छू डांस रहे हैं। इसकी वजह क्या है? पूछा गया क्या वजह है? फरमाया कि वो कपड़े पहन कर नंगी घूमा करती थी। सवाल बनता है पहन के कैसे नंगी घूमा करती थी? आजकल ऐसे लिबास औरतों के लिए मार्केट में आए हैं जिनके इतने बारीक हैं, जिनके अंदर जिस्म नजर आता है, और ऐसी छोटी आस्तीन वाली कमीजें पहनी जाती हैं, तरह तरह के फैशन किए जाते हैं। इससे बेपर्दगी होती है, और औरतों को इस पर नजर करनी चाहिए कि हम क्या कर रही हैं। औरतों की लीडर हैं हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, औरतों की सरदार हैं। आपकी ज़िंदगी को देखा जाए तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आपका विसाल का वक्त है, और आपने अपने गुस्ल के लिए, अपने गुस्ल और कफन के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब फरमाया वो थी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा। देखिए साहब, जब कोई इंसान फोत होता है, किसी को वसीयत करता है, यार मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मुझे गुस्ल तूने देना है और मेरे ऐबों का ख्याल रखना है। और ज़ाहिर है कोई किसी दोस्त को, किसी प्यारे को ही कहता है कि मेरे ख्याल रखना, किसी दुश्मन को, किसी अपने से नफरत करने वाले को तो कहता नहीं। इससे नजर आता है कि सहाबा और अहले बैत में कितनी मोहब्बत है। और वो फरमाती हैं कि मैंने सोचा है कि मैं दुनिया से जा रही हूँ, आप मुझे कोई मशवरा दीजिए कि मैं ऐसा इंतज़ाम किया जाए मेरे लिए कि मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे जिस्म को कोई मर्द ना, मेरे कफन को भी कोई मर्द ना देखे। औरतों के लिए ऐसा एहतमाम अल्लाह ताला ने फरमाया है कि 5 कपड़ों में औरत को गुस्ल दिया जाता है, क्योंकि हम मर्द के लिए 3 कपड़े हैं, औरत के लिए 5 कपड़े हैं, यानी फिर भी इतना एहतमाम सईदा फरमा रही हैं कि मेरे जिस्म को ना देखे। और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा फरमाती हैं, अर्ज़ करती हैं कि सईदा हमने फारस की औरतों, अहले फारस को देखा है कि वो चारपाई के ऊपर खजूर की शाखें लगाते हैं और उसे कपड़ों से ढाँप देते हैं, जैसे आजकल चारपाइयाँ तैयार की जाती हैं ऊपर से। और सैयदा फरमाती हैं कि ये बेहतरीन है, देखिए कि अल्लाह ताला की बारगाह में सैयदा जा रही हैं, दुनिया से जा रही हैं, लेकिन फिर भी आप इतना एहतमाम फरमा रही हैं
पर्दे का इतना एहतमाम किया कि कोई मर्द आपके जिस्म को ना देखे। मैं औरतों को दावत फिक्र दे रहा हूँ कि अपना मुहासबा करें। आज दौर बड़ा पुरफितन है, इसमें अपने आप के लिए पर्दे का एहतमाम करें, क्योंकि सबसे पहले औरतों को अल्लाह ताला ने एजाज़ दिया है माँ बनने का, और पहली जो तरबियत होती है वो माँ की तरबियत है। औरतों ने आगे तरबियत करनी है। हमारी औरतें इस चीज़ से नहायत ही बहुत दूर हैं, क्योंकि हमारी औरतों की तरबियत जो कर रहे हैं वो आजकल के ड्रामे कर रहे हैं। घरों में ऐसे ड्रामे लगते हैं जिनमें लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं, सास के साथ नफरत सिखाई जाती है, अपने घर वालों के साथ नफरतें फैलाई जाती हैं। ऐसी चीज़ों से बचें, हजूर की सीरत को पढ़ें, सैयदा की सीरत को पढ़ें। औरतों के लिए लम्हा फिक्रिया है, और लोगों से अर्ज करूँगा कि अपने आप को दीन के साथ वाबस्ता फरमाएं।